اچھا آپ نے آدم اور ابلیس کا جو واقعہ کا ذکر کیا نا، اس میں ہمارے لیے بہت لیسنز ہیں. یہ دو چیزیں میں مینشن کرنا چاہوں گا. ایک تو چیز ہے جہاں پہ ہمارے لوگوں کو نا ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے، اور مے بی یہ کرسچن ٹریڈیشن کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ کرسچنز جو ہے نا ایک اوریجنل سن کے کانسیپٹ میں بلیو کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اس لیے ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، بلکہ ان کے بقول آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تو اب ہم بھی وہ گناہ لے کے پھرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اس دنیا میں ہیں. کچھ مسلمان بھی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں ہیں تو آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہیں، نہیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہونا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس، یعنی آدم علیہ السلام، آدم اور ابلیس والے واقعے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ میں زمین پہ بھیجوں گا. سبب تو یہ بنے لیکن فیصلہ تو وہ جو جنت میں بھیج کے وہ جو ایک پورا آدم اور ابلیس والا جو واقعہ ہے وہ بیسکلی ایک لیسن ہے آدم علیہ السلام کے لیے اور ہمارے لیے، کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے. ابلیس جو ہے وہ تمہیں اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور جس طرح اس نے تمہارے باپ کو نکالا جنت سے اس طرح تمہیں بھی نہیں جانے دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آدم علیہ السلام کو پہلے جنت میں ڈالا ہی اس لیے تاکہ ان کو پتہ لگ جائے، آدم علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسان کو اس دنیا میں ہی رکھنا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا. اسی طرح دوسرا جس سے ہمیں ایک بڑا اہم لیسن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں نے غلطی کی. ابلیس نے بھی غلطی کی، آدم نے بھی غلطی کی. ابلیس کی غلطی یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور لیکن اس نے اپنی غلطی کو فالو اپ کس چیز سے کیا؟ ایروگنس کے ساتھ، کبر کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کو اس نے جواب دیا آگے سے، بجائے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھے مسلیڈ، ہاں بالکل اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیا. تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ایک رویہ ہے کہ انسان جو اپنی غلطی کرتا ہے لیکن اس کے اوپر پھر نہ شرمندہ ہوتا ہے، نہ کوئی ندامت کا اظہار کرتا ہے، نہ آگے سے معافی مانگتا ہے، لیکن ڈٹ جاتا ہے غلطی کے اوپر. تو یہ شیطانی کریکٹرسٹک ہے، غلطی پہ ڈٹ جانا. اور آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، شرمندگی ہوئی ان کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ جو ہے بڑھا دیا. یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم کہتے ہیں علیہ السلام، کہ ان کے اوپر سلام ہو، اور ابلیس کے بارے میں ہم اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. بالکل چونکہ اب شیطانی ہٹ کنڈوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ آیا بڑی امپورٹنٹ ہے، اور میں ایک دعا بھی انشاءاللہ جو ہے ہمارے جو دیکھنے والوں نے بتاؤں گا. دس از ورس 17 سورہ الاعراف. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر میں ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور بائیں جانب سے، اور تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا. اس پہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کمنٹ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سامنے سے آئے گا، اس سے مراد ہے ریزنگ ڈاؤٹس ان دیم کنسرننگ دیئر ہیئر آفٹر، یعنی سامنے ہیئر آفٹر ہے، فیوچر جو ہے وہ ہیئر آفٹر ہے، اس کے بارے میں شبہات پیدا کرنا کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. وَمِن خَلْفِهِمْ behind them سے وہ کہتے ہیں making them more eager for this life، کیونکہ پیچھے جو ہے وہ لائف ہے، اور لائف کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ ایگر کرنا کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ from their right means causing them confusion in their religion، ٹھیک ہے، یعنی ریلیجن کے حوالے سے کنفیوژن کریٹ کرنا. وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ and from their left سے ابن عباس کہتے ہیں luring them to commit sins، یعنی ہر طرف سے وہ حملہ کر رہا ہے، ہیئر آفٹر کے حوالے سے، پھر یہ کہ دنیاوی ڈیزائرز کے حوالے سے، پھر ریلیجن میں ڈاؤٹس کریٹ، اور ظاہر ہے کہ پھر سنس کی طرف جو ہے رغبت دلانا. تو اس حوالے سے میں آڈینس کو ایک دعا بھی بتانا چاہوں گا، صبح شام کے اذکار ہیں. تو یہ دعا ہے جی، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی وامن رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. تو دیکھیے کہ اس میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہر طرف سے حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو، پیچھے سے، یعنی کہ وہی چیزیں جو آیات میں وہی چیزیں جو آیات میں بالکل اسی طرح کی. اچھا علی بھائی، اس میں نا آگے جو ہے انہی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر جو ہے وہ میں 25 اور 26 خاص طور پہ وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے جب دعا مانگی، اللہ سے مغفرت مانگی، جیسے کہ احمد بھائی نے ذکر کیا تھا. یہاں پہ آیات میں کیا بڑی خوبصورت آیات ہیں. یا بنی آدم، اللہ تعالیٰ بنی آدم یعنی ہمیں ایڈریس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا، یواری سوآتکم وریشا، کہ تم اس سے اپنی تمہاری شرمگاہوں پہ پردہ بھی اس سے ڈلتا ہے، اور یہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے، یہ تمہارے لیے خوبصورتی کا بھی سامان.
وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، یہاں پھر تقوی کی بات آئی کہ تقوی جو ہے، تقوی کا لباس اس سے بہت بہتر ہے. ذَٰلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ اس پہ غور و فکر کریں، اسے سمجھیں. آگے کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم نہ تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا کرے. کما اخرج ابویکم، وہ فتنہ کیا ہے، وہ آزمائش کیا ہے، وہ گمراہی کیا ہے، جیسا کہ اس نے نکالا تمہارے والدین کو کس سے، من الجنت، جنت سے. ینزع عنہما لباسہما، وہ کھینچ رہا تھا ان سے ان کا لباس، جس کو وہ کیا، لیوریہما سوآتہما، تاکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا دیں ان کی شرمگاہیں. حالانکہ میاں بیوی ہیں آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام. اس کا مطلب ہے یہاں پہ تھوڑا سا سمبولک ایک سگنیفیکنس بھی ہے اس کی. انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی جنات. انا جعلنا الشیاطین اولیاء الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لے کے آتے ہیں ان کا جو ہے نا شیاطین کو ہم نے دوست بنایا. اچھا ان آیات میں بہت سے سبحان اللہ لیسنز ہیں. ایک لیسن جو خاص طور پہ پتہ چلتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو لباس ہے نا اس کی سگنیفیکنس خاص طور پہ لباس التقویٰ، اور ایسا لباس جو ہماری عورات کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. یعنی یہ اٹس ناٹ اے پروڈکٹ آف ڈیولپمنٹ آف ہیومن سویلائزیشن، یہ ہیومن سویلائزیشن کا کوئی یعنی ایولیوشن نہیں تھا، فطرتاً انسان کے یہ اندر فطرتاً کیا. یعنی یہ نہیں تھا ایسا کہ جی اوور دا پیریڈ، جیسے کہ ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے کہ جی جو کیو مین تھے وہ جو ہے نا وہ ننگے پھرتے تھے، اور آج بھی ہمیں کچھ ایسی سویلائزیشنز دکھاتے ہیں جس میں خاتون ہے جو ہے نا بیڈ چیسٹڈ خواتین ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی انسان اصل میں ایسے تھے. اوور دا پیریڈ آف ٹائم دے ریئلائز کہ یہ چیز جو ہے نا وہ عورتوں نے جو ہے نا اپنے سینے کو بھی کور کرنا ہے، اور یہ پردہ نہیں. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک میں یعنی تھرو آؤٹ اگر آپ جنریشنز دیکھیں تو ایگزیکٹلی وہی ایتھیکل اور وہی مورل پرنسپلس تھے جو آج تک ہیں. یعنی ہم دعوے سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے وقت پہ جو پردے کے احکامات تھے اور جو پردے کا سٹینڈرڈ اللہ نے سیٹ کیا تھا، اور آج مسلمان خاتون جو پردہ کرتی ہے، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ کو پتا ہے ڈیورنگ دس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ نقاب کی باقاعدہ بات ہوتی ہے. وہ جہاں پہ تھا نا وہ دونوں آگے ہم سورہ قصص میں انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ جب وہاں پہ وہ آئی تو خاتون جو ہے فجاءته احداهما تمشي على استحياء، اس کی تفسیر میں علماء نے ذکر کیا کہ باقاعدہ اس نے اپنے چہرے پہ نقاب بھی کیا ہوا تھا. تو کہنے کا مطلب ہے اس سے پتہ چلا کہ لباس جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. یعنی اس کی سگنیفیکنس دیکھیں، یہ پروڈکٹ نہیں ہے ہیومن سویلائزیشن کا. بالکل صحیح. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو خاص طور پہ یہاں پہ بات کی کہ شیطان کا اگین جو لباس کو اتروانا شیطان کا ایک بہت بڑا جو ہے نا موٹیو، کیونکہ دیکھیں یہ لذتیں اور ہیومن ڈیزائرز جو ہیں نا ان کی ایک بہت بڑی ایک سگنیفیکنس، یعنی اس کی خاص طور پہ انسان کی ولنریبلٹی پتہ چلتی ہے لباس کے حوالے سے کہ انسان کتنا ولنریبل ہے اگر میاں یعنی اور مرد اور عورت کے درمیان لباس ختم ہو جائے ایک دوسرے کے فتنے. میں مغیرہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی ٹپ ایڈ کروں گا، میرے ٹیچر نے مجھے بتائی اور یہ میرے لیے بھی بڑی امپاورنگ تھی اور میں اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کسی بھی آپ عورت کو دیکھیں جو کہ اللہ معاف کرے جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے قاسیات و عاریات، ڈریسڈ بٹ یٹ نیکڈ، تو یوزلی انسان کے بہت جو جذبات ابھرتے ہیں شہوات کے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جس طرح ایک عورت کے بدن سے کپڑے کم ہوتے جاتے ہیں اس طرح اللہ کا غضب اس پہ بڑھتا ہے. تو اگر اس زاویے سے اگر آپ سوچیں تو وہ تو کہا کرتے تھے کہ آف کورس اٹ از ناٹ ٹو پن پوائنٹ عورت ذات، لیکن عورت جو ہے وہ ایک قسم کا کہتے تھے کہ جتنے اس کے کپڑے کم ہیں اٹس اے واکنگ ٹائم بام. اللہ کا غضب کبھی بھی آ سکتا ہے اس ایکٹ اس سن کی وجہ سے. سبحان اللہ. اور خاص طور پہ اس آیت میں پھر اللہ نے جو یہ کہا نا کہ شیاطین کو تم ہلکا نہ لو، یعنی یہ شیاطین کے جو فتنے اور آزمائشیں ان کو یہ نہ سمجھو. لوگ کیا کہتے ہیں یار مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی میں بڑا میں نے نا بڑا ایک جب ہم یہ آیات اور ان کی سگنیفیکنس بتاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ کو نا شرم، آپ کو کوئی ڈیزائرز کا مسئلہ ہے، آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا، آپ آنکھیں یعنی we don't feel that much. Literally they have this argument. Yes. یعنی ہمیشہ لبرلز یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو بلکہ یعنی آپ یہ سوچتے ہیں آپ کا ذہن اتنا گندا ہے. استغفر اللہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ تم اس کو انہ یراکم هو قبیلہ من حیث لا ترون، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شیطان کے بنیادی مقاصد میں سے یہ بات ہے. بلکہ ابھی میں بتاؤں آپ کو ایک بہت بڑا ٹی وی اینکر ہے جو بڑا مشہور ہے، وہ اس نے کیا کیا کہ یہ مرغیاں نہیں لٹکی ہوتی اس سجی کی شاپ پہ، وہ ان کی ویڈیو بنا کہہ رہا ہے کہ دیکھیں فحش مرغی، یعنی بے لباس. آپ دیکھیں نا مذاق اڑا رہا ہے وہ بندہ، اور وہ از اے ویری فیمس اینکر، اللہ معاف کرے. بس اللہ تعالیٰ میں جو اور آگے نا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، یہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اور خذوا زینتکم عند کل لباس کے بارے میں اللہ نے، اور من حرم زینت اللہ التی اخرج، لباس کی زینت اور اس کی سگنیفیکنس ان آیات میں بہت واضح ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس میں ایک نقطہ نا یہ جو آپ نے آیت کوٹ کی نا وہ قل انما حرم ربی الفواحش، اس میں یہ بات نوٹ کریں کہ اللہ نے فحاشی کی تھوڑی تقسیم میں بیان کی، ما ظہر منها وما بطن،
کہ جو چھپی ہوئی ہے، یعنی کہ جو چھپی ہوئی ہے جو اعلانیہ بھی ہے. اور ہمیں اسی لیے ہمیں غور کرنا چاہیے. ایک دعا بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت لمبی دعا ہے، اس کا یہ حصہ بھی ہے کہ اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ اللہ ہمیں بچا ہر اس فحاشی سے جو کہ اوپن بھی ہے اور سیکرٹ بھی ہے. تو اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ذنوب الخلاوات ہیں، جو آئسولیشن کے گناہ ہیں، دے ہیو ٹو ڈو ود یہ جو فحاشی چھپی ہوئی ہے. پھر تو جو اعلانیہ ہے وہ تو معاشرے میں ہمارے سامنے ہے. تو انشاءاللہ یہ دعا بھی ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. جزاک اللہ. اور آخر میں ایک میں بات انشاءاللہ اس حوالے سے کروں، سورہ اعراف کے جو آخر میں نا اللہ تعالیٰ نے جو کسی قوم کی جو اشرافی ایلیٹ ہے ان کے تبصرے کا، ان کا بھی رویے کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے کہا اپنے، جب وہ سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا تو اللہ نے ان کا حوار ذکر کیا، ایک ڈائلاگ جو تھے، جو ادھر کی ایلیٹ تھی اور جو ادھر کے جو تھے غریب یعنی کمزور طبقہ تھا، ان کی ڈسکشن کیا ہوئی کہ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربي. اشرافیہ جو ایلیٹ ہوتی ہے نا، وہ سمجھتی ہے کہ لیڈرشپ ہمارے ہاتھ میں ہے اور انٹلیکچوئل، اور چونکہ ہم لوگ ایلیٹ ہیں تو انٹلیکٹ میں بھی ہم ایلیٹ ہیں. تو انہوں نے کہا کیا تم سمجھتے ہو، جنہوں نے تکبر کیا، اللہ کہتے ہیں ان کی قوم میں سے، انہوں نے غریب کمزور لوگوں سے کہا کیا تم ایمان لے کے آتے ہو اور تم سمجھتے ہو صالح علیہ السلام جو ہے اللہ کی طرف سے رسول ہیں، کیا تم اس کو مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو مانتے ہیں. انہوں نے کہا یہ بتا دوں کہ ہم نہیں مانتے. قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون. ہم تو انکار کرنے والے. ان ادر ورڈز یو نیڈ ٹو سی کہ whom you are siding with. ان ادر ورڈز. اور ہم جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو ایکچولی صاحب فراست ہے یا صاحب عقل ہیں یا صاحب انٹلیکٹ ہیں، دے آر ناٹ فالوئنگ دیٹ. ان ادر ورڈ سبحان اللہ، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ ان کے پاس ان کی انٹلیکچوئل یعنی انٹلیکچولی بھی وہ لیڈ ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی کسی بھی معاشرے کے اندر جیسے آگے نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے، اور ایک اور جگہ پہ ہے اس میں ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ان کے جو امیر لیڈ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ فساد کریں. تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اللہ معاف کرے اشرافیہ ایلیٹ ہے، اس کو بھی یعنی جو خاص طور پہ جو اس طبقے کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ذرا دیکھیں کہ وہ دے آر ناٹ سیٹنگ رانگ ٹرینڈز ان دا سوسائٹی، اور اس کی وجہ سے اللہ معاف کرے کوئی معاشرے کا فساد نہ پھیلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو یوز کرتے ہیں کسی معاشرے کی تباہی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان مشکلات اور ان آزمائشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.